السلام علیکم خواتین حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہیں وہ ایک طالب علم ہیں اور ایک جرنلسٹ ہیں. وہ بہت ساری ایسی باتوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ نارملی ڈسکس نہیں ہوتی یا لوگ کافی لا علم ہوتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے روحانیت کی، اور میں چاہوں گا کہ اس کی مزید ڈیٹیلز اور اپنا انٹروڈکشن شانی بھائی خود دیں. تو لیٹس موو ٹو شانی بھائی. السلام علیکم شانی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا بڑا کرم ہے. کیسے ہیں سر؟ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ دعائیں آپ لوگوں کی محبت ہے. آل گڈ. کہ سر کہاں سے آ رہے ہیں سر؟ بس کچھ سلاب زدگان کے حوالے سے کچھ مصروفیات چل رہی تھیں. اچھا. تو کچھ کیمپنگ وغیرہ کی ہوئی ہے تو ذرا اس میں لگے ہوئے تھے. صحیح صحیح. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے معاملات کو اچھا کرے، بہتر کرے. بالکل بالکل، آمین آمین. شانی بھائی، تو آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ ثقافت سے ہیں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، تو آپ نے کس طریقے سے اپنا سفر شروع کیا، آپ کی پڑھائی کہاں سے ہوئی اور آپ کس طریقے سے اس فیلڈ میں آئے. سب سے مین سوال تو یہ ہوتا ہے بندہ کس چیز سے ایسا موٹیویٹ ہوتا ہے جو اس چیز میں آتا ہے. کیونکہ اگر میں کسی چیز میں ہوں فیلڈ میں تو میری ایک موٹیویشن ہوگی. تو آپ کی کیا موٹیویشن تھی جو کہ آپ جرنلزم میں آئے؟ کیونکہ جرنلزم پاکستان میں تھوڑا گرے ایریا میں آتا ہے کہ صحیح رپورٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں مس آؤٹ ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے گھما کے مینیپولیٹ کر کے بتائی جا رہی ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن اپنا بتائیے کہ کیسے آپ کا آنا ہوا اور آج کل کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں. اصل میں کراچی یونیورسٹی سے میں نے ڈبل ماسٹرز کرا. اس کے علاوہ میں نے LLB کرا میں نے SM لاء کالج سے. مختلف قسم کے معاملات میں اور تعلیمی حوالے سے کوشش میں لگے رہتے تھے. تو یہ مخفی علوم کے حوالے سے کچھ باتیں سننے میں اور سیکھنے میں آتی تھیں، تو اس لیے انٹرسٹ پیدا ہوا کہ آخر یہ معاملات ہیں کیا. تو پھر اس طرف رجحان بڑھا. صحیح صحیح صحیح. سر وہ آپ نے اتنا گاڑا ورڈ استعمال کر لیا بیچ میں، مخفی، میرے حساب سے یہی تھا. تو وہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں شاید کسی کو آیا ہو تو مجھے بتا دے گا نیچے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ ہی بتا دیں مجھے. اچھا، اصل میں مخفی علوم وہ کہتے ہیں، ایک علوم وہ ہوتے ہیں جو ظاہری علوم ہوتے ہیں. اوکے. اور ایک علوم وہ ہوتے ہیں جو باطنی علوم ہوتے ہیں. اوکے، ان انٹرسٹنگ. کو مخفی علوم کہا جاتا ہے کیونکہ عام لوگ ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے یا جاننے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو چھپے ہوئے علوم کو مخفی علوم کا کہا جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح، سمجھ گیا. تو شانی بھائی، پھر آپ کا اس فیلڈ میں بولوں گا ثقافت والی فیلڈ کے اندر جرنلزم میں کیسے آنا ہوا؟ کیا اصل میں کیونکہ شروع سے ایک جذبہ تھا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، مخلصی کا. تو آپ کو صحافت جو ہے نا وہ یہ بنیاد دیتی ہے کہ آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، اس کی وہ رسائی جو ہے اس کو دے سکتے ہیں. تو کیونکہ صحافت آپ کو وہ چیز سکھائے گی جو عام طور پہ آپ کو دوسرے جگہوں پہ آپ کے لیے وہ سیکھنا سمجھنا ایک مشکل ہوگا. اور آپ کو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے آپ کو اس کے اندر ریسرچ ورک کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے. صحیح بات ہے. اسی ریسرچ کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو یہ آپ جو جن علوم کی ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ویسے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ بہت ڈفرینٹ چیزیں دنیا میں جو ہو رہی ہیں، جو کہ آپ کی آنکھوں کے سے اوجل میں بول سکتا ہوں، جو کہ آپ کو نہیں پتہ، لیکن آپ کے آس پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں. تو سر یہ جو اسپیسیفک فیلڈ ہے آپ کی، اپنی جو فیلڈ ہے جرنلزم، وہ تو ایک ہے. اس کے علاوہ یہ جو علوم ہیں دینی، اور میں اگر اس کو روحانیت سے تھوڑا بعد میں کنیکٹ کروں گا انشاءاللہ، کبھی پھر موقع ملا آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کا، اس طرف بھی لے کے چلیں گے ٹاپک کو تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہوتا کیا ہے. تو اس فیلڈ میں آپ کا کس طریقے سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ میں انسان کی روح کے بارے میں پڑھوں، انسان کی روح کس طرح افیکٹو ہوتی ہے ایک باڈی پہ، یا یہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے اگر بیڈ وائبز آتی ہیں؟ تو اس بارے میں مجھے تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجیے گا. اصل میں روح جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے. جو ہمارے ظاہری سائنسدان ہیں جو اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، وہ روح کا وزن تقریباً 20 سے 21 گرام بتاتے ہیں. انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں 20 سے 21 گرام اس کا ٹوٹل وزن تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اتنا کم ہو گیا تو اتنے کی روح تو ہو وہ گئی. کم ہو گیا تو ہاں، تو اتنے کی روح ہو گئی. کیونکہ روح جو ہے بیسیکلی یہ ہوتی ہے 70,000 پرت پہ مشتمل. اوکے. پرت سے مراد میں تھوڑا سا لیئرز ہیں، یا اس کو عام الفاظ میں اس طرح ڈیفائن کر پائیں گے، اس کے حصے یا ٹکڑے بخیرے کے لیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. جی. تو وہ جو روح ہے نا، تو روح کے اب درجات اور جو اس کے کرائٹیریا ہے نا، اس کو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا. صحیح. اچھا، اب روح جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، اور اس امر کی وجہ سے ہی انسان جو ہے نا، بیسیکلی انسان جو
جسم جو رکھتا ہے یا اپنا نفس جو رکھتا ہے اس کی وہ حقیقت نہیں ہے جو اس کے پیچھے کام کرنے والی روح کی ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی مرتی نہیں ہے. انسان کے مرنے کے لیے جو لفظ استعمال مرنا ہوتا ہے وہ ہندی کے ورڈ امر سے لیا گیا ہے، اور امر کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ شخص کبھی نہیں مرے گا. امر کا مطلب بالکل ہوتا ہے کہ زندہ ہی رہے گا، زندہ ہی رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک اردو لفظ اور اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں انتقال، تو انتقال کا مطلب ہمارے یہاں منتقل ہونا ہوتا ہے بیسیکلی. ہمارے یہاں انتقال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص ایکسپائر ہو گیا. یہ غلط لفظ ہے ایکسپائر کی ہونا یا کہہ دینا. ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے بیسیکلی. صحیح. تو سر روح کے بارے میں آپ جو بتا رہے ہیں مجھے کہ 70,000 لیئرس پہ یا پرتوں پہ ہے. جی سر یہ کہاں ہیں لیئرس؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنے سے جسم کے اندر یہ 70,000 لیئر کدھر گھوم رہی ہیں؟ یہ کدھر ہیں سر؟ ہاں، یہ بالکل آپ نے اچھی بات بولی. اصل میں مجھے اگر آپ سے موبائل پہ بات کرنی ہے اور آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں، صحیح، تو لازمی بات ہے آپ کے پاس بھی وہ موبائل ہونا ضروری ہو. بالکل ایسے ہی ہے. وہ سروس ہونا ضروری ہو. کوئی نہ کوئی سروس ہونا ضروری ہے. کوئی نہ کوئی طریقہ کار یا کوئی نہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے نا اس طرح کی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے نا، وہ کنیکٹیوٹی ہماری اپنی روح سے، اپنی اصل سے نہیں ہے. اوکے. تو اس لیے ہم ان چیزوں سے کافی حد تک دور ہیں. صحیح. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کو، اپنے انر کو جاننے کی بہت ضرورت ہے. ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم ان تمام چیزوں کو ایک طریقے کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ ہم جاننا شروع کر دیں گے. اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جس زندگی میں ہم جی رہے تھے، اصل زندگی تو بیسیکلی یہ ہے ہی نہیں. اوکے. اصل زندگی تو وہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. صحیح بات ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہے. بالکل ایسے. نہ کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، جو رمضان المبارک کے اندر ہم جب روزے رکھتے ہیں، ہماری نیند کم ہو جاتی ہے. قدرتی طور پہ کھانا پینا ایک ٹائمنگ کے لیے ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو ہمارے اندر وہ آٹومیٹکلی وہ صفات، کیونکہ مجاہدات جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ بزرگان دین نے رمضانوں میں ہی کیے. صحیح. تو آپ کے اندر وہ چیزیں سروائیو کرنا اور ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اوکے. صحیح. تو روح کا کانسیپٹ بیسیکلی جو ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک روح آئی جسم میں، اور اس کے بعد اس نے ایک طریقے سے، میں اگر مثال دوں، ایک گھڑی میں آپ نے سیل لگایا تو اس نے کام کرنا شروع کر دیا، سیل نکالا تو کام کرنا بند کر دیا. تو ہماری روح جو ہم کہتے ہیں، جب ہم سب نے ایک دن جانا ہے، کہتے ہیں جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، کہ انسان کے جو پیر ہیں اس طرف سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے. تو روح جب آئی تو روح ہمارے جسم میں تھی، لیکن جب ہم سوتے ہیں رات میں تو کیا روح ہمارے ساتھ، مطلب روح تو آپ کہہ رہے ہیں نا امر ہے، تو اس کا مطلب روح سوتی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہماری باڈی میں ایز اے پروسیسر بول لیں یا آپ اس کو مین پارٹ کہہ لیں، وہ پروسیس کر رہی ہے. بالکل. تو جب ہم سوتے ہیں تو کیا ہماری روح ہے ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے؟ کیونکہ میں نے بہت ساری ایسی ریسرچ اور چیزیں پڑھی ہیں، پیپرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سلیپ جو ہے پیرالسس بھی ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نیند میں اٹھتے ہیں اچانک، لیکن آپ کچھ کر نہیں پاتے. آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہوا، میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جاگتا ہے، اچانک آنکھیں کھولتا ہے، لیکن اس کا نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پیر ہلتا ہے. تو وہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. سائنٹیفک ریزنس کی جگہ کچھ اور کہتے ہیں، اسلامک اور دینی لوگ جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو اس کی کچھ حقیقت آپ تھوڑا سا بتائیں، کہ جیسے کہ میں اس میں تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا حمزات کو. صحیح. اب روح اور حمزات میں کیا فرق ہے؟ تو تھوڑا آپ مجھے اس کو ایکسپلین کیجیے پلیز. اصل میں جب کوئی شخص دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کو ہم عالم ناسوت کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کا ایک جن بھی آتا ہے. اوکے. اس جن کو ہم حمزات کا لفظ دیتے ہیں. صحیح. صحیح. اور وہ حمزات جو ہے اس شخص کے ساتھ تقریباً ٹوٹل موجود رہتا ہے. صحیح ہے. جو عاملین حضرات ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے طریقوں سے استدراجی علوم کے ذریعے وہ ان کو حاضر کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. صحیح. تو وہ حمزات ایک الگ وے میں چلا جائے گا اور روح جو ایک الگ وے میں چلی جائے گی. صحیح ہے. تو روح کے بارے میں یہ ہے کہ بیسیکلی روح کو کوئی کیپچر نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے حمزات کو کوئی کیپچر کر سکتا ہے. ہاں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر روح کو ہر شخص کیپچر کر لے تو خدا کی قدرت اور اس کا ایک امر جو ہے وہ پھر کہاں رہے گا. کیونکہ شانی بھائی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہ ریز کیا. اس پہ بھی ہم ایک بار کبھی بیٹھ کے بات کریں گے کہ عملیات اور جنات کے معاملے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بھروسہ یقین نہیں کرتے ہیں،
لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں اس پہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کیا ہے. تو یہ بھی ڈسکشن بہت ضروری ہے کہ روح پکڑنا, ہمزاد پکڑنا, عملیات ہونا, کہ ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی ہر دیوار کے اوپر آیا بنگالی اور چھایا بنگالی, تو وہ ان کی کیا ریئلٹی ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو اس پہ خیر ہم ایک الگ بات کریں گے کسی دن بیٹھ کے. ہمزاد اور روح کی جو ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی, تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا, بہت سارے لوگوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ کبھی میں اگر یہ بات کو بول کے سوں کہ اے میرے ہمزاد مجھے صبح 7 بجے اٹھا دے گا, اور آپ یقین کریں میری 7 بجے نا ڈاٹ آنکھ کھلی ہوئی ہوگی, الارم بجے یا نہ بجے. یہ میں آج بھی پریکٹیکل کر سکتا ہوں, مطلب مجھے پتہ یہ چیز ہوتی ہے. تو سر یہ کیا سائنس ہے, یہ کون ہے جو اٹھا رہا ہے مجھے؟ اصل میں آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی پاکیزگی سے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو آپ نے سوچا ہوتا نا ارادہ, اور ارادہ کسی نیک مقصد کے لیے ہو خاص طور پہ, تو آٹومیٹکلی آپ کو انسپائریشنز جو ہے نا وہ قدرت کی طرف سے آتی ہیں, اور یہ چیزیں ان کا ذریعہ بنتی ہیں. صحیح. تو یہ ہمزاد والا جو فیکٹر ہے یہ ریئل ہے. جی لوگ اٹھتے ہیں, بالکل. ہم نے تو ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کو. اصل میں اوریجنل جو عاملین حضرات ہیں وہ ان کو بڑے قریب سے سمجھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. صحیح ہے. عاملین مطلب کہ آپ جو صحیح والے ان کی بات کر رہے ہیں یا جو پوسٹر والے ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں صحیح والوں کی بات کر رہا ہوں. صحیح والوں کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے شانی بھائی اس کے اندر کہ صحیح کون غلط کون. کیونکہ وہ اب لوگ جو ہیں وہ, میں نے یہ بھی دیکھا ہے, ہمارا بھی تھوڑا تعلق ہے انہی سب چیزوں سے, آگے پیچھے سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بکرا لے آئیں آپ, صحیح ہے, بکرا کٹے گا تو ہی کچھ ہوگا. اچھا, یہ موویز میں بڑا دیکھا ہے ہم نے کہ وہ اگر اس کو میں بہت لے مین زبان میں بولوں تو بھیٹ چڑھانا, ٹھیک ہے نا, میں کسی کو خوش کر رہا ہوں اپنے کام کے لیے, تو کیا یہ بکرا جو کٹ رہا ہے یہ واقعی اوپر جا رہا ہے یا یہ پیچھے بابا کے فریج میں جا رہا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے؟ اصل میں اس کو کاروباری لوگوں نے اپنا کاروبار بنا لیا. اب وہ اس سے اپنے معاملات چلانے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے مسئلے کو سولو کرتے, اس کا کوئی حل کرتے, تو انہوں نے کیا کرا, انہوں نے کہا ان کو چھوڑو, اپنے جو معاملات ہیں ان کو سولو کرو. کیونکہ اللہ والے اور نیک لوگ تو کبھی کسی سے کوئی امید یا توقع تو نہیں رکھتے, بالکل بھی نہیں رکھتے. ان کا کام صرف دینا ہوتا ہے, ان کا کام کسی سے کوئی امید, کسی سے کوئی لالچ رکھنا, کسی سے کوئی مطلب رکھنا. تو جو شخص اپنی ایک روزی روٹی بھی بآسانی کما کے نہیں کھا سکتا, اس کا توکل بھی اتنا بڑا نہیں ہے, وہ لوگوں سے جھوٹی امیدیں باندھتا اور توڑتا ہے, تو اس پہ پاس جانا تو کسی تک صحیح بھی نہیں ہے. تو یہ پتہ کیسے چلے گا شانی بھائی کہ کون صحیح ہے؟ چلیں اس کو ہم پھر کسی اور دن ڈسکس کریں گے, یہ ہم کہیں اور نکل جائیں گے, یہ ہماری گاڑی کہیں اور نکل جائے گی. شانی بھائی ورڈ ہے جس کو میں نے سنا ہے لطائف کہتے ہیں اس کو. جی سر, یہ کیا چیز ہے؟ میں بہت کامنلی سنتا ہوں جب میں ایسی محفلوں میں ہوتا ہوں, تو یہ کیا چیز ہے؟ تو مجھے اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے. اصل میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا, وہ اپنے امر سے بنایا ہے. اصل اس کا جسم نہیں ہے, اصل اس کی روح ہے. تو لطائف جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ تک جانے کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن کسی صحیح پیر و مرشد کے ذریعے. صحیح. کیونکہ آپ کو جو آپ کے پیر و مرشد ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے لطیفے کو یا کون سے معاملے کو کب کہاں کیسے تبدیل کرنا ہے. اچھا, یہ لطیفے کے ورڈ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو لطیفہ سمجھ لیں گے. نہیں, مزاحیہ لطیفے والا, تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ مس کمیونیکیشن نہ ہو جائے. یہ اصل میں لطائف وہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کی سلوک کے راستے پہ ترقی کرتے ہیں, اور آپ جو ہے ایک مخفی دنیا, جس کی اب یہ آپ سے میں نے تو تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کرا, وہ مخفی دنیا کو جاننے کی, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یا روحانی معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی لطافت میں جانا پڑے گا. ہم بہت ساری برائیوں سے, بہت ساری گندگی سے اپنے آپ کو ہم کثافت میں مبتلا کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کثافت سے یا اس گندگی سے بچیں اور اپنے آپ کو تزکیہ نفس پاکیزگی سے جوڑیں. صحیح. اور کسی باقاعدہ ایک تربیت یافتہ استاد ہو یا مرشد ہو یا شیخ ہو, اس کے ذریعے ہم وہ تعلیم حاصل کریں. صحیح. اور وہ شیخ ڈھونڈنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے, کیونکہ آپ کو کسی کو جاننا پہچاننے میں بہت ٹائم لگ جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا یہ گیم ہے. اچھا, ہمارے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ
ان کے اندر بھلے یہ معاملات نہ ہوں کہ ان سے کوئی کرامات جاری ہوتی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ شریعت اور طریقت پہ کتنے گامزن ہیں. صحیح. جو شخص شریعت اور طریقت پہ کتنا گامزن ہے تو اس سے ہمیں بآسانی اندازہ ہو سکے گا. تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر ریکی کرنا پڑے گا, تھوڑا ریسرچ کرنا پڑے گا, تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کچھ ہی عرصے کے اندر کہ وہ شخص جو ہے وہ ان تمام مدارج پہ فائز ہیں. اچھا, دینی پوائنٹ آف ویو سے تو خیر میں اس کی ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ وہ کوئی ایکسپرٹ یا عالم کرے تو زیادہ بہتر لگتا ہے, لیکن بہت سارے کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے, بالکل بھی نہیں مانتے. مطلب کہ اگر میں ان کو بولوں کہ جن اتارنا ہے, دم کروانا ہے, مطلب میں ان کے سامنے اگر یہ باتیں رکھوں تو وہ بولتا ہے نہیں یہ غلط بات ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اور بہت سارے ہیں جو مانتے بھی ہیں, تو وہ ایک الگ ہی گیم ہو جائے گا. تو کیا ایز پر یور ٹرمنالوجیز کہ اگر مجھے اپنی لطافت یا مجھے اس کے اندر جانا ہے تو مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اور کسی صحیح پیر و مرشد یا کسی بھی کوئی بندہ آپ کو لگ رہا ہے یہ جینین ہے تو اس کے ساتھ آپ لگ کے چپک جائیں اور آپ جو ہے اپنی زندگی سدھاریں. لیکن ایک بندہ ہے جو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ مطلب آپ کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ ایسی لگ رہی ہے کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس مل ہی نہیں سکتا جا کے. تو کیا ایسا ہے, یا انسان کا پاک ہونا اور اس کا دماغ صاف ہونا اللہ تعالیٰ اس کو, کل میں بیٹھا ہوا تھا ایک حضرت کے ساتھ, ابھی لاسٹ شو جو ہمارا چل رہا تھا, تو انہوں نے بڑی اچھی بات بولی کہ انسان جب حلال لقمہ کھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں اپنے پاس بلا رہے ہوتے ہیں اور وہ کنیکٹ بند کر رہا ہوتا ہے ایک طریقے سے, اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. صحیح. انہوں نے بڑی اچھی یہ بات کری مجھے. تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے کہ بھائی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیر مرشد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کے ولی ہیں, لیکن میں ان کے ساتھ جڑوں, میں ان کے ساتھ لگوں, میں نہیں کرنا چاہتا, تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے جا کے پھر بھی مل سکتا ہوں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اصل میں جو لوگ آپ نے کہا کہ نہیں مانتے نا, اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری وہ سائنٹیفک اور ہارر موویز میں شیاطین کو اس طرح کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ ان سے انجوائے کرنا بھی چاہتے ہیں, ان سے مزہ لینا بھی چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ وجہ یہ ہے کیونکہ ظاہری آنکھ سے وہ چیزیں نظر آتی نہیں ہیں اور باطنی آنکھ ہر ایک شخص کے پاس ہے نہیں. صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم درکار ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر چیز اس کو ملتی ہے جس کے اندر اس چیز کے لیے تجسس پایا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ تو کر سکتے ہیں. جس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگی تو اس کو وہ چیز کیسے ملے گی؟ صحیح 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 صحیح. تو اس کو کوئی بھی چیز آپ کو پانے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے وہ ذہن ہونا چاہیے. صحیح ہے. وہ تربیت درکار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو بولیں تو آپ کی ایک پوری اسٹڈی ہونی چاہیے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس کو کس طریقے سے پڑھ سکتا ہوں. کیونکہ جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت جنات ہر دور میں ہیں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک تخت انہوں نے حاضر کروایا تھا, جن نے بولا میں جاؤں گا اور فوراً لے کر آ جاؤں گا. تو جنات کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جنات ہیں یا نہیں ہیں. جنات تو ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ایز پر مائی ڈسکشن وتھ سم پیپل, انٹلیکچوئل پیپل ایز ویل, جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں جنات ہوتے ہیں. وہ ان کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے, وہ دنیاوی علوم بھی رکھتے ہیں اور دینی علوم بھی رکھتے ہیں. تو وہ کنیکٹ کر جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں یار بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جنات تو ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ بھی سنا گیا ہے یا پڑھا گیا ہے کہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ جنات ہیں اس دنیا میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر یہ جنات والا فیکٹر تو بہت ضروری ہو گیا ڈسکس کرنا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ملاقات جب ہوگی نا تو یہ بات تو ڈسکس ہو رہی ہے جنات کے بارے میں, اور 2-3 کچھ ہو بھی جائے نا کہ لائف پریکٹیکل ایگزامپل, کیونکہ آپ کی جو یہ شیطانی ہنسی ہے نا یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ بہت کچھ آپ چھپا کے رکھا ہوا ہے. خیر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کیری آن کریں گے. شانی بھائی, آخری کچھ سوال میں آپ سے پوچھوں گا. آپ نے اس دن مجھے بتایا تھا کہ جب ہم نیند میں جا رہے ہوتے ہیں سوتے ہوئے, تو وہ ہم کوئی اولود غلود نلود کس قسم میں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں. سر وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وہ ویری نیو تھنگ, کیونکہ اس بارے میں تو مجھے بھی بالکل علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اصل میں نیند, خواب, جاگنا, سونا, ارتکاز, یہ تمام جو ہیں بیسکلی درجات کی قسمیں ہیں. یہ تو ہم کیا ہوتا ہے, ہم ان درجات کو عام آدمی کیونکہ اتنا علمی نہیں ہوتا تو ان کو کبھی وہ نہ سوچتا ہے نہ سوچنا چاہتا ہے. وہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہر چیز کے لیے آپ کے لیے تجسس درکار ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نیند کی حالتوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ نیند میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں, ہم بہت سارے اپنے ارتکازی علوم کے ذریعے ہو کے آخری علوم میں جا کے داخل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نیند میں جانے کے لیے جو اس کے عوامل ہیں, جو چھوٹا سا ایک عوامل میں آپ کو بتا دوں, غنود جو ہے نا, غنود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیند سے پہلے کی حالت ہے؟
لیکن وہ بیسیکلی نیند سے پہلے کی حالت نہیں ہوتی. نیند سے پہلے کی بھی بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں, اور نیند سے خواب تک جانے کے لیے بھی بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں. تو تمام چیزیں اسی کا ہی ایک سد باب ہے, اور جس کے ذریعے انسان جو ارتکاز کے عمل میں داخل ہوتا ہے اور خواب میں داخل ہوتا ہے. صحیح. یہ غنود کی تو نہیں ہے جو غنود کی طاری ہو گئی ہے کہ انسان لیٹا ہوا ہے آدھے ہوش میں اور آدھے نیند میں, یہ وہی چیز تو نہیں ہے. اچھا, اس غنود کے اندر بھی کئی درجے ہیں روحانی طور پہ. اچھا. ہاں, اصل میں ہم تو دنیاوی طور پہ صرف لفظ کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا, یہ لفظ بھی اس کی ایک صفت بیان کر رہا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ روحانی طور پہ اس کی بھی درجات کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کون سے درجے پہ اس کا کون سا غنود ہے. اچھا. کیونکہ بہت ساری غنود والے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ولیوں کو, پیغمبروں کو وہ ایسے معاملات میں اور ایسی چیزوں سے جوڑ دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ القا کیے جاتے تھے, جو ندا کیے جاتے تھے, تاکہ ان کو صحیح جگہ تک وہ رسائی مل سکے, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ سکے. سر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ روحانیت والا چیپٹر نا ایک الگ کور کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. تو اس سوال کو میں ابھی یہیں پاز کر رہا ہوں, اس کو میں اگلے بار جب ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی آپ کا کہنا یہ ہے کہ انسان جب ایک نیند میں جا رہا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے ٹرانزیشن ہوتی ہوئی اس کی باڈی نیند میں جا رہی ہے, دن میں جا رہی ہے. اور یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ خواب میں کیا ہوتا ہے. میرے ہمزاد کیا باڈی سے نکل جاتے ہیں, یا میری باڈی میں ہی ہوتے ہیں, یا میری روح جسم میں ہے, یا پرواز کر گئی ہے کہیں آگے پیچھے گھوم رہی ہے. ہمارے جو مطلب قریبی لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں وہ خواب میں آتے ہیں. تو کیا خواب کا جو مطلب فار ایگزامپل اس کو میں صحیح ورڈ اگر یوز کروں کہ آپ کی باڈی میں اگر کوئی داخل ہونا چاہے تو آپ کی کیا باڈی کا کوئی ڈیفینسو میکینزم بھی ہے جو کہ آپ کو گھسنے نہیں دے رہا کسی اور کو آپ کی باڈی کے اندر؟ کیونکہ ایک مووی ہے انسیپشن کے نام سے, وہ دیکھیے گا ضرور. وہ یہی ہے کہ خواب کے اندر خواب اور خواب میں جنگ ہو رہی ہے کہ وہ اس کے خواب میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا ڈیفینسو میکینزم ایسا ہے کہ وہ اس کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا. اسی طریقے سے جیسے جنات آپ پہ آ جاتے ہیں, عاشق ہو جاتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو جنات بھی آپ کی باڈی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. جو جتنا میں نے سنا ہے کہ آپ کے خون کی روانگی خون کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر. تو جنات جو انٹر ہوتے ہیں کیا وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں ڈیفینسو میکینزم نہیں ہے, یا آپ کے ہمزاد جو آپ سے کوئی دوسرا انٹریکٹ کر رہا ہے جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے اچھا جو آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں خواب میں آ کے ان کی روح آتی ہے یا ان کا ہمزاد آتا ہے؟ کیونکہ ہمزاد تو میرے خیال سے جب تک بندہ زندہ ہے تب تک ہمزاد ہے, لیکن جیسی انسان چلا گیا تو پھر اس کی روح آزاد ہے. تو اس کو تھوڑا سا مجھے ڈیفائن کریں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم رائٹ کرتے ہیں. اچھا, جب آپ اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ اکثر پہلے لائٹیں چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی چولہا وغیرہ تو نہیں جل رہا. بالکل. کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز اٹھا کے تو رکھنے والی فریج میں نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جائز. گھر کے کوئی سامان اگر آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے تو آپ وہ سامان اپنا ہینڈ کیری وغیرہ یا دیگر چیزیں جو بھی ہوتی ہیں آپ اپنے ساتھ چیک کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اس کو. آخر میں گھر کو بھی آپ کھلا نہیں چھوڑتے, آپ گھر کو تالا ڈال کے مطمئن ہو کے, صحیح بات ہے, اور بعض اوقات کسی کو بتا کے بھی چلے جاتے ہیں. صحیح اپنے اطمینان کے لیے. تو کیونکہ ہوتا یہ ہے کیونکہ دنیا کے اندر شیاطین زیادہ ہے, شیطان خود آگ سے پیدا ہے, تارہ نوس کی اولادوں سے ایک اولاد ہے یہ شیطان. تو یہ آپ کے کیونکہ آپ کو نظر آتے نہیں ہیں یہ لوگ, یہ چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کی صلاحیت اسکن کے اندر ہوتی ہے. تو ان کا کام جو ہوتا ہے, جو گندے شیاطین ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے انسان کو اس کے معاملات سے بہکانا, خراب کرنا, اس کو صحیح چیز سے ہٹانا, غلط چیز کی طرح راغب کرنا, اس میں انٹرسٹ اور کشش پیدا کر دینا. تو یہ تمام چیزیں یہ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ اگر رات کی نماز پڑھیں, تہجد میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار اور درود شریف وغیرہ کا ورد کریں تو بآسانی ہم ان تمام چیزوں سے بڑے حد تک محفوظ ہو سکتے ہیں. صحیح. اور اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا آپ کا بہت ضروری ہے, کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ یہ تمام عوامل لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو ہمیں اپنا جو سسٹم ہے وہ مضبوط خود سے یوں کرنا ہے کہ ہمیں ایک تو پاکیزگی کی حالت میں رہنا ہے, اور درود شریف کا جتنا ہم ورد کریں گے یہ ہمارے لیے اور ہمارے ارد گرد والوں کے لیے بھی بڑے محفوظ طریقہ کار ہوگا. شانی بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. نیند والی جو بات تھی نا وہ خاص میرے لیے تھی, مجھے وہ ڈسکس کرنی تھی آپ سے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں ایک نیند میں جانے کے لیے, تو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ سائنٹیفکلی اگر آپ میرے دماغ سے سوچیں نا تو کہ آپ اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. کہ آپ اگر میں اگر مثال دوں, ہماری فیلڈ میں ایک چیز ہوتی ہے, ہم ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کو راستے میں سے انٹرسیپٹ کر کے پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کو پڑھتے ہیں
اور پھر اس کو چینج کر کے آگے بھیج دیتے ہیں. اگر ہماری فیلڈ کے بارے میں آپ بات کریں تو مجھے یہ اسی طرح کا عمل لگ رہا ہے کہ ہمیں دکھ نہیں رہا. جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو حقیقت سامنے آئے گی کہ یہ ہوتا کیا تھا, کہ میں سو رہا ہوں, میرے ہمزاد گھوم رہے ہیں, کوئی جن اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, کوئی اس کی دوستی ہو گئی, وہ اپنے ساتھ اندر لے کر آ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ گیم؟ بڑا سر یہ تو ایسی بات ہے کہ میں مطلب انسان سوچتا رہے تو سوچتا ہی رہے گا, مطلب اس میں تو کوئی اینڈ نوٹ تو ہے ہی نہیں. اچھا, مخفی چیزیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے, مخفی علوم جو ہیں یہ بھی باقاعدہ ایک سسٹم کے حساب سے کام کر رہے ہیں سارے. اس کے بھی سمجھ لیں, اس کی اسٹیجز ہیں, اس کے فارمولے ہیں, لیکن کیونکہ عام لوگ اتنی حد تک ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. اچھا, ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں نا وہ اس چیز کا شکار ہیں کہ ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی, ان کو کبھی سمجھا ہی نہیں گیا. اچھا, توجہ دی بھی گئی نا تو ان لوگوں کے ہاتھ تو توجہ دی گئی جو کہ کچے تھے, انہوں نے اس کو بزنس بنا لیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو وہ یہ آپ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں روزانہ کہ بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو بزنس بنایا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کی سول ارننگ یہ ہے نا کہ آپ محنت کر رہے ہیں واقعی کہ کسی کا آپ نے علاج کیا, آپ ڈاکٹر ہیں نا, تو آپ روحانی معالج ہو گئے, تو سر آپ کا بنتا ہے فیس لینا, اور آپ کی جو بھی آپ کی پریکٹس ہے آپ کی فیس بنتی ہے. لیکن سر ہر بار روزانہ ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو, ہر چیز اللہ توکل ہے. آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ ہم جس کو بھی فالو کر رہے ہیں, ہم جس کے پاس بھی جا رہے ہیں, پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود دین پہ کتنا ہے. بالکل بالکل. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ نو اوفینس, لیکن میں نے بہت جگہ سنا, آؤں گا سر یہ روحانیت کا ٹاپک اب ہوگا اگلے ٹاپک میں ڈسکس, کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے بہت سارے لوگوں کہتے ہوئے, آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنا حقیقت ہے, کوئی ہو تو مجھے گائیڈ بھی کر دے اس بارے میں, لیکن لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرا ہمزاد جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی سنا ہے میں نے, تو مجھے اس وقت نہیں سمجھ آتا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اگر یہاں ہیں تو آپ کے ہمزاد نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے سر, میں کیا بولوں, مطلب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اصل میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے نا اپنے ان چیزوں کو کیوں کاروبار بنا لیا نا انہوں نے, تو آپ یہ دیکھیں جب بھی کوئی اصل لوگ ہوں گے تو وہ اپنی باتوں کو چھپائیں گے یا بتائیں گے؟ سر میں تو ایک ہی بات بولوں گا, چھپائیں گے. بالکل ایسے, مطلب بڑھ چڑھ کے نہیں بتائیں گے, وہ جن کا کام کرنا ہوگا نا خاموشی سے کر کے سائڈ میں ہو جائیں گے. اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دوں, آصف بن جا جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں, اس نے اپنا علم چھپایا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی, بالکل ظاہر نہیں تھا. بالکل, جب موقع آیا تو تب ظاہر ہوا. صحیح بات ہے. تو وہ اس کی کوئی آپ یہ سمجھ لیں عام مفہوم میں اس کی وہ مارکیٹنگ نہیں کر رہا تھا وہ. صحیح ہے. تو جو لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اس سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مارکیٹنگ کرتے ہیں, مطلب ورڈ آف ماؤتھ والی بات ہے نا سر. آپ کو اگر کسی ڈاکٹر سے فائدہ ہوگا تو آپ مجھے ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, آپ یہاں وہاں چلے جائیں. میں آپ کو بتاؤں مارکیٹنگ کرنا نا, مجھے لگتا ہے کہ جو جینین لوگ ہیں نا ان کی مارکیٹنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ اچھے لوگوں کو اوپر نہیں لے کر آئیں گے نا تو جو ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے نا وہ نیچے کیسے ہوگا سر. اور ہر کوئی شانی بھائی اس چیز کو نا اسی نظر سے دیکھے گا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن جب تک اچھے لوگ نہیں سامنے آئیں گے کہ لوگ بولیں گے نہیں یار ان میں تو اچھے لوگ بھی ہیں. جیسے ماشاء اللہ ہمارے پاکستانی جتنے لوگ ہیں وہ باہر کے ملکوں میں ماشاء اللہ ایسے ایسے کارنامے کرتے ہیں کہ وہ ابھی آپ کے سامنے ٹرکی کا واقعہ ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا, آپ تو ہیں ہی سر, آپ کو تو فیلڈ ہے. تو ایک امیج بن گیا ہے غلط کہ یہ پاکستانی ایسا کرتے ہیں, جو کہ نہیں کرتے سر. ہم جیسے بھی تو جا کے گھوم کے آتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, آرام سے انجوائے کرتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, خوش باش بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کر کے آتے ہیں, لیکن نام خراب ہو گیا. تو مارکیٹنگ کرنا بھی میرے خیال سے بہت ضروری ہے, لیکن صحیح لوگوں کی. بالکل. شانی بھائی ود دس تھنگ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے مجھے بہت زیادہ ٹائم دے دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے سب سے پہلے تو روحانیت اور جنات کی باتیں کرنی ہے, کیونکہ مجھے پرسنلی بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی, اور جو اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو وہ ان سے سننے میں اور مزہ آتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے اس چیز کی. کیونکہ آپ کو کتابوں میں 25,000 چیزیں ملتی ہیں, کہیں آپ کچھ پڑھ لیتے ہو, لیکن آپ کو ریئلٹی فرسٹ ہینڈ نالج تم آپ ہی دینے والے مجھے. سو شانی بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں. ارے سر آپ کی نوازش, آپ آئے ہمارے پاس ملنے. آپ لوگ ہمیں ہماری پذیرائی کرتے ہیں, ہمیں عزت دیتے ہیں اس معاملے میں. سر بس علم کے طلبگار ہیں سر, جہاں سے ملے ہم تو کھینچ لیتے ہیں فوراً سے. بڑی محبت ہے. چلیں جی, ود دس نوٹ تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار یور ٹائم ایز ویل. آج ہم نے بہت ساری شانی بھائی سے ڈسکشن کری اس بارے میں کہ روح کیا ہوتی ہے, ہمزاد کیا ہوتا ہے. میرے بھی بہت سارے سوال رہتے ہیں ابھی روحانیت کے معاملے میں. میں کوشش کروں گا شانی بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمارے پاس واپس آئیں
اور ہم جنات اور روحانیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں اس کو ڈیٹیل میں جا کے کہ کیا ہوتی ہے. شانی بھائی ایک اور چیز میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک میں وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے اور کوشش کریں گے شانی بھائی کو دوبارہ بلائیں, تو ہم اس کو بعد میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور جو بھی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو آئی ول شیئر دیٹ ان دا ڈسکرپشن ایز ویل, اینڈ یا ڈو سپورٹ مائی چینل, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی ول سی یو سون ان دا نیکسٹ ویڈیو.